وہ عروسی جوڑے میں ملبوس اس جہازی سائز بیڈ پر بیٹھی تھی جسے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کی خوبصورتی اور سجاوٹ سجانے والے کی لگن اور اس لمحے کے انتظار کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کی محبت اور لگاوٹ کمرے کی ہر چیز سے عیاں تھی، مگر اس کا چہرہ بالکل لٹھے کی مانند سفید تھا اور آنکھیں ہر قسم کے جذبوں سے آ رہی تھیں۔ اور دل، اس میں تو بس ایک ہی چیز تھی، بے پناہ غم۔ اتنا غم کہ اس کے سینے سے نکلنے والی سرداہیں اس کمرے میں موجود ان گرم جذبوں پر ٹھنڈی پھوار کے مانند پڑ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بار بار ڈبڈبانے لگتی تھیں اور کمرے کی خوبصورت شفاف دیواروں پر ایک منظر ابھرنے لگا، وہ منظر جو اس کی زندگی بھر کے بنے گئے حسین خوابوں کا قاتل تھا۔ منظر میں ایک شخص سفید کفن میں لپٹا تھا، اس کا چہرہ اس قدر سفید تھا جیسے پورے جسم کا خون نچڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آری ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ وہ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس دیوار پر بننے والے اس منظر میں موجود سفید کفن والے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر اس نے کئی بار دیکھا تھا، جاگتی آنکھوں سے، سوئی پلکوں سے، اور اب اپنی شادی کی پہلی رات بھی اسے وہی منظر نظر آ رہا تھا اور اس کا دل جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کسی نہر میں کود کر اپنی جان دے دینا چاہتی تھی، مگر وہ ہل تک نہ سکی کیونکہ کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا اور وہ اندر آ چکا تھا جو آج اس کے شوہر ہونے کے مرتبے پر فائز تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر اس پر اتفاقاً پڑی اور اس نے فوراً نظر جھکا لی۔ بلیک رنگ کی شیروانی میں ملبوس وہ اسے موت کے فرشتے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا اور اس کا دل گھٹتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا اور نرمی سے اسے سلام کہا۔ اس کے لہجے کی شیرینی اس کے اندر کرواہٹ گھول گئی۔ اس کا گلا اس قدر خشک ہو رہا تھا کہ وہ اسے جواب تک نہ دے سکی۔ کچھ لمحے بس وہ اسے محویت سے دیکھتا رہا۔ تم میری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا صلہ ہو۔ آج تمہیں روبرو پا کر مجھے یقین ہو چلا ہے کہ کیسے دعا کی قبولیت انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور تب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس دعا کی قبولیت پر کس طرح سے شکر ادا کریں۔ اس نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور اپنے انگوٹھے کی پوروں سے مسلنے لگا۔ اس کے سینے میں دل ایک دم سے دھڑکا تھا جسے شاید اس نے کب کا مار دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ہادی کے مرنے کے بعد اس کا دل بھی مر چکا ہے، کیونکہ وہ اس دل میں موجود سارے نرم و گداز جذبے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور اب اس دل کا دھڑکنا اس کے لیے کسی خطرے سے کم نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنی محبت کو کسی دوسرے کے سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی مجرم تھی، اس کا ان خوشیوں پر کوئی حق نہ تھا۔ اس نے بے دردی سے سوچا اور سختی سے اپنا ہاتھ شاہمیر کے ہاتھ سے کھینچا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کی دعاؤں کو اس کے دل نے قبول نہیں کیا تھا، مگر وہ بغیر چونکے یا برا منائے بس مسکرا دیا، کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تمہارے دل کو تسخیر کرنا آسان نہیں ہے۔ میں نے جب تمہیں پسند کرنے کے بعد زرینہ پھپھو سے تمہارا ہاتھ مانگا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مت کرو یہ سب شاہمیر، صلہ ایک بہت پیچیدہ لڑکی ہے، اس کا دل ایک ایسا قید خانہ ہے جس میں کوئی ایک انسان سما جائے تو پھر اس قید سے کبھی نہیں نکل سکتا، نہ ہی نئے قیدی کو اپنے اندر آنے کی اجازت دے سکتا ہے، چاہے پرانا قیدی مر ہی کیوں نہ جائے۔ تم کب تک اس کے دل پر دستک دیتے رہو گے؟ اگر اس نے دروازہ نہ کھولا تو، کیونکہ وہ ہادی کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ پھپھو نے جیسے افسوس سے ٹھنڈی آ بھری تھی۔ مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اگر شادی کروں گا تو صلہ سے ہی کروں گا، کیونکہ میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اور دیکھو آج تم میرے سامنے بیٹھی ہو، حالانکہ کس قدر وویلا مچایا تھا تم نے کہ میں شاہمیر سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر میں نے تمہارا فیصلہ بدل لیا ہے تو تمہارا دل بھی اپنی جانب موڑ لوں گا۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ جذبات کی شدت اس کے ہاتھوں میں سرایت کر گئی تھی اور اس کا دل سرخ انگاروں پر دہکنے لگا، مگر صلہ فیصلہ کر چکی تھی
وہ فی الحال اس رشتے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ پھر سے چھڑا لیا اور بیڈ سے اٹھ کے ڈریسنگ تک آئی اور اپنی ساری جیولری اتارنے لگی۔ وہ اسے بس بے بسی سے دیکھتا رہا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے دل کو ہر محبت اور ہر نئے جذبے کے لیے مار دیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی جیولری اتارتی لڑکی کی جگہ اب آئینے میں ایک اور منظر ابھرنے لگا تھا، اور وہ اس منظر میں مکمل ڈوب گئی تھی۔ ہادی دیکھو نا، یہ کس قدر خوبصورت سیٹ ہے، مجھے اپنی شادی کے لیے یہی سیٹ چاہیے۔ وہ جب ہادی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جیولری شاپ سے گزری تو وہیں ٹھٹک گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپنگ بیگز تھے اور وہ اپنی شکل پر کوفت لیے اسے وہیں روکنے لگا، مگر اس نے اس کی شکل دیکھے بغیر ہی دکان میں قدم رکھ لیا اور وہ جیولری دیکھنے لگی۔ مجبوراً ہادی کو بھی اس کے پیچھے آنا پڑا۔ صلہ محویت سے وہ سیٹ دیکھ رہی تھی جب اس نے اس کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ صلہ، ابھی شادی کی ڈیٹ تو فکس ہونے دو یار، سارے ارمان پورے کروں گا، جو کہو گی دلا دوں گا، مگر ابھی مجھے جانا ہے، جلدی کرو نا۔ تم نے کہا تھا کہ بس ہم نے خالہ کا ڈریس ہی تو لینا ہے درزی سے، مگر تم اپنی شاپنگ کرنے بھی لگ گئی ہو، نکلو یہاں سے۔ مگر اس نے جیسے اس کی مصروفیت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اچانک سے اس کی جانب مڑی اور ایک گھوری ڈالی۔ وہ وہیں سہم گیا، کہنے لگا، ہاں ہاں دیکھ لو، تسلی سے دیکھ لو، بلکہ 1-2 سیٹ ادھر سے بھی خرید لو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے جن میں شاپنگ بیگز تھے جو اس کی خریداری تھی، حالانکہ لینے تو بس مما کا سوٹ ہی آئی تھی، مگر درزی کی شاپ کے ساتھ بنا شاپنگ مال اور شیشے سے جھانکتی خوبصورت رنگ اسے اٹریکٹ کر گئے۔ سو اسے اپنے لیے بھی 2-3 سوٹ خریدنا پڑا اور ہادی جیسے زچ ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے ناز رخرے نہیں اٹھاتا تھا، بلکہ آج اسے واقعی ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا اور اس کے آفس میں 100 بکھیڑے ہوتے تھے، مگر اس کی ایک کال پر بھاگا چلا آتا تھا، ورنہ وہ اسے دھمکی دیتی تھی کہ میں شادی کی تاریخ بڑھوا کر دسمبر میں رکھوا دوں گی، مگر وہ بضد تھا کہ اسے شادی اکتوبر میں ہی کرنی ہے۔ اسے ونٹر ویڈنگ نہیں چاہیے تھی، اسے سردی سے چڑ تھی، اور صلہ تو ٹھنڈے موسموں کی دیوانی تھی۔ آج بھی وہ آفس میں تھا جب اس نے اسے کال کر کے یہاں بلوایا تھا کہ مجھے درزی کی دکان نہیں مل رہی، حالانکہ وہ اس دکان کے سامنے کھڑی اسے کال کر رہی تھی۔ کہنے لگا کہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، تم واپس گھر جاؤ، میں واپسی بھی خالہ کا سوٹ لیتا آؤں گا۔ مگر اس نے دھمکی دی کہ ٹھیک ہے، گھر جا کر میں مما کو کہتی ہوں آپ کا ہونہار بھانجا بہت بزی ہے، اس لیے آپ شادی کی تاریخ بڑھا دیں۔ اور وہ فٹ سے کہنے لگا کہ رکو میں ابھی آ رہا ہوں، اور اس نے زیر لب مسکرا کر فون بند کر دیا۔ اور اب جب مما کا سوٹ لینے کے بعد اس نے 2-4 جوڑے خرید لیے اور جیولری شاپ میں داخل ہوئی تو وہ بیزار ہو گیا، بار بار گھڑی دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی اور اس نے وہ سیٹ وہیں رکھ دیا اور برے منہ کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا، کہنے لگا، صلہ، ہم اپنی شادی کی شاپنگ خوب تسلی سے کریں گے، ٹائم نکال کر، ایسے ہی چلتے چلتے تھوڑی نہ کر لیں گے۔ وہ اسے منانے لگا اور اس نے پھر سے اسے گھوری ڈالی اور کہا کہ وہ فرصت جو تمہیں کبھی دستیاب نہیں ہوگی، اور وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، بے فکر رہو، بارات میں وقت پر ہی لے کر پہنچوں گا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، وہ دونوں مسکرا رہے تھے، اور پھر اچانک آئینے کے اندر کا منظر بدل گیا اور ایک ایسی لڑکی کی شبیہ ابھرنے لگی جو اپنی جیولری اتار کر ڈریسنگ پر پٹک رہی تھی۔ ماضی کی وہ دل فریب یاد زائل ہو چکی تھی اور وہ اس حال میں واپس آ چکی تھی جب وہ دلہن بنی شاہمیر کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے کب ایسا سوچا تھا کہ ہادی کے علاوہ بھی وہ کسی کے لیے ہار سنگھار کر سکتی ہے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گالوں پر لڑک گیا اور بیڈ پر بیٹھا شاہمیر اسے اپنے دل پر محسوس کر گیا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ صلہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی، جس کے اس نے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے بچپن سے ہی، جب وہ صلہ اور ہادی بہترین دوست ہوتے تھے۔ مگر شاہمیر بڑا چھپا رستم تھا، اس کا دل بھی چھپا رستم تھا۔ دل کو جب خبر ہوئی کہ وہ صلہ کے بغیر نہیں دھڑک سکتا تو وہ ہادی کی باہوں میں جھول رہی تھی
کیونکہ ہادی نے اس سے اظہار کرنے میں پہل کر لی تھی اور شاہمیر نے دیر کر دی تھی، مگر اس کا دل بہت بڑا تھا، وہ اسے پیچھے ہٹ گیا تھا، کیونکہ صلہ کی آنکھوں میں صرف اور صرف ہادی کے رنگ تھے، اس کے لبوں پر بس اس کے نام کی مسکراہٹ تھی، اور صلہ کی مسکراہٹ سے بڑھ کر اسے بھلا اور کیا عزیز تھا۔ مگر آج اسے آئینے کے سامنے کھڑا پا کر وہ غمگین ہوا، کیونکہ اس کے لبوں پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ وہ جویلری جو شامیر نے محبت سے خریدی تھی، وہ اسے نوچ کر اتار رہی تھی، بھلا وہ اس محبت کا کیا کرتی جو اس کے دل میں سفید کفن میں لپٹی سسک رہی تھی؟ وہ بھلا اس محبت سے دستبردار ہو سکتی تھی؟ کیا اتنا آسان ہوتا ہے اپنے دل میں ہل چلا کر اسے کسی نئی فصل کے لیے آمادہ کرنا؟ بہت درد سہنا پڑتا ہے، بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور بہت وقت لگتا ہے۔ شامیر بیڈ پر بیٹھا اس بات سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے آج کی اس رنگین رات کو سوگوار ہی رہنے دیا تھا۔ شامیر اس کا ماموزاد کزن تھا، وہ اسلام آباد میں رہتے تھے اور وہ کراچی میں۔ اکثر ہی وہ ممانی کے ساتھ کراچی آتا تو اس سے فرمائش کرتا کہ مجھے ساحل سمندر پر تمہارے ساتھ جانا ہے، اور وہ مسکرا دیتی تھی، کیونکہ وہ اس کے گھر مہمان بن کر آتا تھا اور اسے ساحل سمندر بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ دیکھنے میں تو سمندر بہت پرسکون ہوتا ہے، مگر اس کے اندر بہت شور ہوتا ہے، یہ بالکل ہمارے دل جیسا ہوتا ہے جس کے اندر کا بھید کوئی نہیں جانتا۔ وہ یہ بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا، اور وہ واقعی اس بھید کو جان نہیں پائی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ یہاں کیوں لاتا ہے۔ اس کے لیے وہ صرف اس کا کزن تھا اور ایک اچھا دوست، اس کے علاوہ اس نے شاہمیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی ہادی کو پسند کرتی تھی۔ ہادی اس کا خالہ زاد تھا اور اس کے گھر تقریباً 7 ساتھی تھے، وہ ایک ساتھ مل کر بڑے ہوئے۔ شاہمیر کہتا تھا کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم بچپن میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے، میں اکثر ہی گرمیوں کی چھٹیوں میں کراچی آیا کرتا تھا۔ سب یاد تھا کس طرح سے صلہ، ہادی اور شاہمیر آپس میں گہرے دوست تھے، مگر ہادی سے دوستی محبت میں کب بدلی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اور یہ محبت اس قدر پختہ ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ جتنی شدتیں ہادی اس کے لیے رکھتا تھا، اس سے کہیں زیادہ شدت صلہ کے دل میں اس کے لیے تھی۔ ان کی محبت بہت ہی دھواں دھار قسم کی تھی، اور پورے خاندان والے یہ بات جانتے تھے، اس لیے ان کے نسبت طے ہو گئی۔ مگر نہ جانے کیوں اس کی منگنی کے دن شاہمیر کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ اس کی منگنی کے دوسرے دن اسے ساحل پر لے آیا، کہنے لگا کہ ہادی بازی مار گیا ہے، وہ واقعی بہت خوش قسمت ہے جس کی زندگی میں تم شامل ہونے والی ہو۔ وہ زیر لب مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ خوش قسمت تو میں ہوں جسے ہادی جیسا ہم سفر ملے گا، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور میں بھی۔ ہماری دوستی کب محبت میں بدلی علم ہی نہیں ہو سکا۔ شامیر کے دل کو جیسے دھکا سا لگا تھا۔ دوست تو میں بھی تھا تمہارا، اس نے درد میں لپٹی آہ سے کہا، آپ اب بھی میرے دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ شاید میں بہت سست ہوں، بہت دیر کر دیتا ہوں، چیزیں میرے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، تب مجھے احساس ہوتا ہے۔ وہ جیسے آج صلہ کے دل تک وہ پیغام پہنچانے کی ٹھان چکا تھا جس کا اب کوئی فائدہ نہ تھا، مگر کم از کم صلہ کو علم تو ہو کہ شاہمیر کے دل میں اس کے لیے کس قدر محبت ہے۔ وہ اپنی محبت کو اظہار کی سند تو دے ہی سکتا تھا نا۔ پانا یا کھونا تو قسمت کی بات تھی، اور وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ صلہ کے دل میں ایک کھٹکا سا لگا، اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، وہ زخمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں بتانے کا کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میری دعا ہے کہ تم ہادی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ میں تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دیوار نہیں بنوں گا، کیونکہ محبت محبوب کی خوشیوں میں خوش ہونے کا نام ہے۔ مگر مجھے افسوس ضرور رہے گا کہ کاش میں پہلے تم سے اپنا حال دل بیان کر لیتا، تو شاید آج تمہاری انگلی میں میرے نام کی انگوٹھی ہوتی۔ اس کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو رہی تھیں جیسے ابھی چھلک پڑیں گی، اور وہ بالکل ساکت سے اسے دیکھنے لگی، پھر نظریں چرا گئی۔ ایک احساس سے ندامت اسے گھیرنے لگا، شاید صلہ نے اتنے اچھے انسان کا دل توڑ دیا تھا۔
میں نے آپ کے بارے میں کبھی بھی ویسا نہیں سوچا. آئی ایم سوری اگر میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہو تو. وہ افسوس سے اسے دیکھتے بولی. اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ قصور تو میرا بھی نہیں ہے، بس یہ دل قصوروار ہے اور سزا بھی یہی بھگتے گا، شاید ساری زندگی. اور اس نے ایک دم سے اسے دیکھا اور کہا کہ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میرے نام پر نہیں گزاریں گے، وعدہ کریں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت ہی اچھا ہمسفر ملے، اس کے ساتھ آپ خوش رہیں. یہ تو میرے دل کا فیصلہ ہوگا صلہ کہ وہ تمہارے علاوہ کس کے نام پر دھڑکے گا، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور صلہ اسے افسوس سے دیکھنے لگی. وہ اس معاملے میں بے اختیار تھی. اس کے بعد وہ شاہمیر سے نہیں ملی تھی، نہ ہی وہ دوبارہ کراچی آیا تھا، اور نہ ہی اس سے ساحل سمندر پر جانے کی فرمائش کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اب کسی اور کی ہو چکی ہے. اس کے دل میں شاہمیر کے لیے افسوس ضرور تھا، مگر یہ افسوس ہادی کی محبت پا کر دم توڑ گیا اور وہ اپنی دنیا بسانے لگے. انہوں نے یونیورسٹی سے اکٹھے ہی ماسٹرز کیا تھا. اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کورس کیا تھا. اسے کمپیوٹرز میں بہت دلچسپی تھی، اور صلہ نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا تھا. وہ بھی اپنے بابا کی طرح لیکچرار بننا چاہتی تھی، اور اس کو جلدی ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی تھی، اور وہ دن رات مصروف رہنے لگا تھا. اسی دوران ان کے رشتے کی بات بھی چل نکلی. ان کی منگنی کو 4 سال گزر چکے تھے، اور اب شادی کی تاریخ پر بحث چل رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ شادی دسمبر میں ہو، مگر ہادی کی ضد تھی کہ شادی اگلے مہینے یعنی اکتوبر میں ہوگی. اور جب بھی وہ اسے بلیک میل کرنا چاہتی تو اسے تاریخ کے نام پر بلیک میل کرتی تھی، اور وہ فوراً بھاگا چلاتا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اکتوبر سے آگے نہیں جانا چاہتا تھا. اس معاملے میں اس نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، اور صلہ نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے، کیونکہ ہادی سے مزید دوری اس کے لیے بھی بہت مشکل تھی. وہ محبت کے اس مقام پر آ چکے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھتے تو ان کا دن طلوع نہ ہوتا، اور ایک دوسرے سے بات کر کے نہ سوتے تو ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے، مگر نہیں جانتے تھے کہ اس محبت کی عمر کس قدر مختصر ہے. شاید ان کا ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں لکھا تھا، کیونکہ جب 11 اکتوبر کو ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور اس نے اسے کال کی، ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس سے بھی ملنا چاہتی تھی، اور وہ بھی بھاگا چلایا تھا. اس کے چہرے پر اس قدر خوشی تھی جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو. اس کے ہاتھ تھام کر بولا کہ اب تم بہت جلدی میری دسترس میں آ جاؤ گی. میرا بہت بڑا خواب پورا ہونے جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی تو میں کیا کروں گا. شاید اتنی خوشی سے میں مر ہی نہ جاؤں. اور صلہ نے بے اختیار اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے. پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، ابھی تو جینے کے دن ہیں، مرنے کی بات کیوں کرتے ہو. کہنے لگا، مذاق کر رہا تھا یار، میں تمہارے ساتھ 100 سال جینا چاہتا ہوں. بس 100 سال؟ اتنی سی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اور وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ تم میری محبت کو 4 دن بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی. وہ شرارت سے بولا تو صلہ سرخ پڑی. اتنے ظالم ہو تم؟ کہنے لگا، میں ظالم نہیں، تم بہت خوبصورت ہو. اس کی معنی خیز باتیں اس کے کانوں کی لو سرخ کر دیتی تھی. اب تو وہ انگلیوں پر دن گن رہے تھے. انہوں نے مل کر شاپنگ کی تھی. اس نے صلہ کے سارے چاؤ پورے کیے تھے، اپنے کام کا حرج ہونے دیا تھا، مگر اسے ناراض نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر جذباتی ہے. شادی کی ساری تیاریاں مکمل تھیں. ان کے چہروں پر خوشیوں کے رنگ تھے، اور ان کے دل خوشنما خواب بننے میں مصروف تھے، جو کہ بہت جلد حقیقت بننے والے تھے. مگر یہ حقیقت اس قدر بھیانک ہوگی کبھی سوچا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقبل کا آئینہ پہلے ہی دکھا دے تو ہم اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں میں بھی اپنے آنے والے اذیت ناک لمحوں کا ماتم کرتے ہیں. مگر یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوتا ہے، اور یہ سرپرائز شادی سے 2 دن قبل موصول ہوا تھا، جب صلہ کے ہاتھوں میں ہادی نام کی مہندی رچنے لگی تھی. شادی کے ٹھیک 2 دن پہلے صلہ نے اسے کال کی اور ناراضگی کا اظہار کیا. کہنے لگا کہ میری جان، اب کیا بات ہے، کچھ رہ گیا خریدنے کو؟ اس نے کہا، اتنی اہم چیز ابھی باقی ہے.
میرا ویڈنگ گفٹ ابھی خریدنا ہے جو تم نے مجھے منہ دکھائی میں دینا ہے۔ اور وہ ایک دم زور سے ہنسا، کہنے لگا، کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تو صرف اور صرف میری پسند ہوگی نا، میری چوائس ہوگی۔ وہ اس کے بچپنے پر ہنسا تھا۔ مجھے نہیں پتا، ہم وہ مل کر خریدیں گے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی اور ہادی دل و جان سے اس پر فدا ہو رہا تھا۔ مگر میں نے آرڈر کر دیا ہے، آج رات تک مجھے وہ موصول بھی ہو جائے گا اور وہ میری طرف سے سرپرائز گفٹ ہوگا۔ کیا؟ تم بہت برے ہو ہادی، مجھے آج دیکھنا ہے۔ تم جانتے ہو کہ مجھے سرپرائز بہت پریشان کرتے ہیں، مجھ سے اتنا صبر نہیں ہوتا۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، مجھے تھوڑا سا کام کرنے دو، مجھے بہت سارا کام وائنڈ اپ کرنا ہے۔ پھر 1 مہینے کی چھٹی بھی تو لینی ہے نا، ہم نے ہنی مون بھی تو گھومنے جانا ہے۔ اس نے صلہ کو آرام کرنا چاہا۔ مجھے بہلاؤ مت اور ابھی کی ابھی آ جاؤ، میں مارکیٹ میں ہوں، مجھے پک بھی کرنا ہے کیونکہ ڈرائیور اور گاڑی کو میں نے بھیج دیا ہے۔ بابا کو شدید گاڑی کی ضرورت تھی، کہنے لگا کہ میں پک کر لیتا ہوں مگر اپنا گفٹ تمہیں ہرگز نہیں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا، اچھا اچھا نہ دکھانا، میں 2 دن انتظار کر لوں گی۔ اور وہ ایک دم سے مسکرانے لگا، کہنے لگا، میں بس ابھی آ رہا ہوں، تم وہیں رکو۔ اور اس نے مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ ہادی سے آخری کال پر بات تھی۔ اس کے بعد شاید وہ اس آواز کو کبھی زندگی میں نہیں سن پائے گی اور شاید وہ کبھی مسکرا بھی نہیں پائے گی، کیونکہ وہ اس کی ساری مسکراہٹیں اور خوشیاں اپنے ساتھ سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے جانے والا تھا۔ اسے مارکیٹ سے چند چیزیں اور خریدنی تھی۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو سپہر کے 3 بج رہے تھے اور اس کو آفس سے یہاں آتے آتے تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا تھا۔ تب تک میں اپنی شاپنگ مکمل کر لوں گی اور ہم پھر مل کر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے۔ وہ اپنے ہی سوچوں میں مگن تھی۔ شاپنگ مکمل کرنے کے بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی اور اپنا آرڈر بھی نوٹ کروا لیا۔ موبائل پر دیکھا تو 3:45 بج رہے تھے اور ہادی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے اب غصہ آنے لگا کیونکہ وہ مزید کسی کام میں الجھ گیا ہوگا۔ اس نے پھر سے اسے کال کی مگر اس نے کال نہیں اٹھایا۔ یقیناً وہ کسی میٹنگ میں مصروف ہو گیا ہوگا اور اس نے فون ایک سائڈ پر رکھ دیا ہوگا کہ اب بچتا رہے میری بلا سے۔ پھر بعد میں وہ اسے معذرت کر لے گا مگر اس بار وہ اسے معاف نہیں کرے گی۔ وہ بار بار اسے کال کیے جا رہی تھی کیونکہ اس میں صبر اور انتظار نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اصولاً تو اسے دوسری تیسری بیل پر اٹھا لینا چاہیے تھا مگر فون کی گھنٹی بجتی رہی اور اس کا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ اچانک ہی 10ویں 11ویں بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا اور وہ تو جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ تم انتہائی 2 نمبر آدمی ہو، اب دیکھنا میں تم سے کیسے بدلہ لیتی ہوں۔ اب بھی فون کیوں اٹھایا؟ تمہیں میری اتنی ہی پرواہ ہوتی تو اب تک میرے سامنے ہوتے۔ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی بولے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے، مگر فون پر اگلی جو بات اسے سننے کو ملی اس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک دم سے کرسی پر سے اٹھی مگر وہ جانتی تھی کہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہی۔ فون اس کے ہاتھوں میں کپ کپا رہا تھا۔ اس نے کہا، کون بات کر رہا ہے؟ ہادی کہاں ہے؟ اسے فون دو، میری بات کرواؤ اس سے۔ مگر فون پر جو بات کی جا رہی تھی وہ اس کی پوری زندگی کو ایک ہی لمحے میں ملیا میٹ کرنے کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہ کوئی اجنبی سی آواز تھی جس نے اس کے کانوں میں کوئی سیسا پگھلا دیا تھا۔ ایک دم سے آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہو گئے اور وہ اپنا سارا سامان چھوڑ کر پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر نکلے۔ ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا، ابھی تک فون اس کے کان سے لگا تھا۔ آنکھوں کے آگے ہر منظر دھندلا تھا، اس کے سارے خواب اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑے بس اس بات کے انتظار میں تھے کہ کب انہیں ٹوٹ جانے کا سندیسہ ملے گا اور وہ کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائیں گے۔ ٹیکسی رکی اور وہ اس کے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ اس نے کہا، وہ زندہ تو ہے نا؟ کیا وہ سانس لے رہا ہے؟ آپ اسے کسی بھی نزدیکی ہاسپٹل پہنچا دیں پلیز۔ اور اسے موبائل میں ہی ایمبولینس کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں جائے اور اس کے جسم میں اپنی جان ڈال دے، جس کے جسم سے جان بس نکلنے ہی والی تھی۔
وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک روڈ پر پڑا تھا، خون میں لت پت۔ پورے کراچی کے لوگ اس قدر شفاق کیسے ہو سکتے تھے کہ اسے یوں ہی پڑا رہنے دیں؟ انہیں اسے جلدی سے ہاسپٹل پہنچانا چاہیے تھا۔ وہ ایک دم سے فون میں ہی چلانے لگی، مگر وہ اجنبی انسان جس کا لہجہ بہت ہی نارمل سا تھا، جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو، کہنے لگا کہ اسے ایمبولینس میں ڈال دیا گیا ہے، مگر اس کا خون کافی بہہ چکا ہے، شاید وہ راستے میں ہی۔ اور اس نے ایک دم چلا کر کہا، یو شٹ اپ۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی ایک دم چونک کر اس کے جانے پلٹا۔ اس سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، بس ابھی برباد ہونے ہی والی ہے، اور اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی ٹوٹی بکھری سانسوں کے درمیان ہاسپٹل کے کوریڈور میں بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھاگ کیسے رہی ہے، کیونکہ اس کی جان تو بالکل نکل چکی تھی۔ ہاسپٹل کے ایمرجنسی روم کے سامنے وہ فرش پر ڈھیر ہو کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان شیشوں کے بند دروازوں کے پیچھے کوئی اس کے جسم سے جان کھینچ کر نکال رہا ہے، اور وہ اتنی بے بس ہے کہ واپس اس جسم کے اندر جان نہیں ڈال سکتی۔ وہ اجنبی لڑکا جس کے ہاتھ میں ہادی کا موبائل تھا، وہ بھی اس کے ساتھ آ بیٹھا، کہنے لگا کہ آپ یہ موبائل رکھ لیں، ان کے گھر سے بھی کال آئی تھی اور میں نے ان کو بھی اطلاع دے دی ہے، شاید ان کی مما تھی، وہ بس پہنچنے والی ہوں گی۔ وہ ہادی کے موبائل کو ہاتھوں میں تھام کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے موبائل پر بھی تھوڑا سا خون لگا تھا، جسے اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر اتار لیا۔ یہ خون اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ ہادی کہتا تھا کہ مجھے سرخ رنگ بہت پسند ہے، میں تو اس لمحے کے انتظار میں تڑپا جا رہا ہوں جب تمہیں سرخ جوڑے میں ملبوس دیکھوں گا۔ کیا اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اسے اس جوڑے میں ملبوس دیکھنے سے پہلے وہ خود ہی سرخ رنگ میں رنگ جائے گا؟ اس کی باتیں، اس کا لہجہ، ہر طرف سے اس کے کانوں میں شور مچا رہا تھا۔ اچانک ایک ڈاکٹر باہر آیا، اور وہ اس کی شکل دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے نام کا سرخ جوڑا نہیں پہن پائے گی، کیونکہ وہ سرخ جوڑا اب سفید کفن میں بدل چکا تھا۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور فرش پر منہ رکھے چیخنے چلانے لگی۔ اس نے بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، مگر آنکھیں بند کرنے سے حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس حقیقت کو تو ہمیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، اور چاہے یہ کس قدر تلخ کیوں نہ ہو، اسے تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ پھر سب کچھ جیسے اس کے نظروں کے سامنے سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ اس کی پوری زندگی کی فلم اس کی نظروں کے سامنے چل رہی تھی، جس میں وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس کی زندگی کے اکثر پلوں میں تو ہادی اس کے پہلو کے ساتھ لگ کر چلا کرتا تھا۔ آج اس کی لاش اسٹریچر پر پڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا جو ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ بند تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے اسے سامنے پا کر اپنی آنکھیں بند کی ہوں۔ آج وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے کہا، اٹھو ہادی، تمہاری دلہن تمہاری منتظر ہے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر اپنے دلہے کو دیکھنے کی شدت سے طلبگار ہے کہ شاید وہ اس کھڑکی کی کسی درز میں سے ہلکا سا نظر آ جائے۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب کچھ مذاق مت کرو، میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی، کبھی فون نہیں کروں گی۔ آ جاؤ میرے پاس، اس بار مجھے معاف کر دو۔ میرے آنسو تم سے سوال کرتے ہیں، میرا دل تمہیں پکارتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اور پھر اچانک ہی ہر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا ہوتا گیا، اور وہ وہیں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو ہادی کا کفن میں لپٹا وجود اس کے سامنے تھا۔ ہر طرف صفے ماتم بچھی ہوئی تھی، اور وہ بالکل خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے چھو رہی تھی، اپنی انگلیوں کی پوریں اس کے چہرے پر پھیر رہی تھی۔ نہ جانے اس کے سارے آنسو کہاں غائب ہو گئے تھے۔ وہ بالکل خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عورتیں اسے جھنجھوڑ رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ تم تھوڑا سا رو لو اور تمہارے دل کا غبار نکل جائے گا، اور وہ انہیں کیا بتاتی کہ جب دل ہی غم کا غبار بن جائے تو کیا کرے۔ اور پھر وہ خاموش چہرہ بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے اسے بہت پکارا، مگر اس نے پلٹ کر
اس کی طرف ایک بار بھی نہ دیکھا۔ وہ کس قدر دغاباز نکلا تھا، اس نے اس کی پکار کا جواب تک نہ دیا تھا۔ اس نے جیسے یہ طے کر لیا تھا کہ صلہ ساری زندگی بھی ہادی کے لیے روتی رہے گی، تو وہ پلٹ کر اس کے آنسو تک صاف نہیں کرے گا۔ بے شک وہ ایک سفاک انسان تھا۔ شاہ صلہ کو ٹوٹا بکھرا دیکھ کر بہت تڑپا تھا۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو ہمیشہ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ ہوں یا آپ کے بغیر۔ اور شاہ نے تو صلہ کا نہ ملنا قسمت سمجھ کر قبول بھی کیا تھا۔ پھر اچانک سے قسمت کا ایسا چکر چلا کہ وہ خود پر شرمسار ہو گیا۔ کہیں صلہ کو میری آہ تو نہیں لگ گئی، مگر میں نے تو اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کی زندگی میں خوشیوں اور سکون کی دل سے دعا کی تھی۔ پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ اپنے بال نوچنے لگا۔ ہادی کے جانے کے بعد وہ صلہ سے ملا تھا۔ صلہ، کیا میرے ساتھ ساحل سمندر پر چلو گی؟ وہ جو کمرے میں بند حالت عدت میں لگ رہی تھی، شاہ کی بات پر برا سا منہ بنا کر منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ صلہ، میں بس چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی سی ریلیکس فیل کرو۔ تمہیں یوں اس حالت میں دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، بلکہ زندہ انسانوں کے ساتھ زندہ رہا جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے صلہ۔ شاہ اسے سمجھانے لگا تو صلہ کے آنسو پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر پھر سے گالوں پر گرنے لگے۔ کتنا آسان ہوتا ہے شاہ سکندر یہ کہنا، مگر جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اور شاہ سکندر کو جیسے اس کی بات دل میں انی کی طرح چبھ گئی تھی۔ ایسا کیسے کہہ سکتی ہو صلہ؟ کچھ دن پہلے میں نے بھی اپنی محبت کا ایسا ہی سوگ منایا ہے، کیونکہ محبت اگر روٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے تب بھی ایک زندہ انسان کے مرنے جتنا ہی دکھ ہوتا ہے۔ مگر تم نہیں سمجھو گی صلہ۔ وہ اسے زخمی نظروں سے دیکھ رہا تھا جو بالکل انجان بن گئی تھی۔ شاہ کہیں آپ نے مجھے بد دعا تو نہیں دی نا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری خوشیوں کو کسی کی بہت بری نظر کھا گئی ہے۔ وہ شاہ سے انتہائی بدگمان لگ رہی تھی، جو اسے دلاسا اور تسلی دینے آیا تھا۔ شاہ سکندر کا دل سینے کے اندر پس کر رہ گیا۔ صلہ، دکھ تکلیف میں دوسرے سے بدگمان نہیں ہوتے، اور ان سے تو بالکل بھی نہیں ہوتے جنہوں نے ہمیشہ ٹوٹے دل کے ساتھ آپ کو دعائیں دی ہوں۔ میں اب چلتا ہوں، گڈ بائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت صلہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسے بہت سارا وقت چاہیے ہوگا اپنے دل کو کسی اور فیصلے کے لیے تیار کرنے میں۔ اور صلہ نے پورے 3 سال کا وقت لیا تھا، کیونکہ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ اس دوران شاہ سکندر چند بار ہی اس سے ملا تھا، اور وہ ہر بار ہی اس سے ناراض سی لگتی تھی، جیسے اس کی خوشیوں کو آگ لگانے میں شاہ کا ہی کردار ہو۔ شاہ بیٹا، کب تک اس کے انتظار میں بیٹھو گے؟ اسے تو تم پر ترس نہیں آتا، مگر مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ اپنی جوانی کو یوں ضائع مت کرو۔ میں جانتی ہوں کہ صلہ میری بیٹی ہے، اور ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی اچھے نصیب کی دعا کرتی ہے۔ تو ایک بہت ہی اچھا پرفیکٹ انسان ہو، جس کا دل بالکل آئینے کی طرح شفاف ہے۔ مگر صلہ کو اس آئینے کے اندر اپنا عکس دھندلا نظر آ رہا ہے۔ وہ اس آئینے کو توڑ بھی سکتی ہے، وہ تمہیں زخمی کر دے گی۔ زرینہ بیگم ہمدردی سے شاہ کو دیکھنے لگی، جو آج پھر سے ان کے در پر آیا تھا۔ میں کیا کروں پھپھو، میں بہت بے بس ہوں، اسے یوں ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح اکیلی رہے گی تو ساری عمر اسی کے غم میں جلتی رہے گی۔ پلیز آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس کے دل کی مرمت کر سکوں، اسے اتنی محبت دے سکوں کہ وہ پھر سے مسکرا اٹھے۔ اور زرینہ بیگم بے اختیار اس کا ماتھا چومنے لگی۔ انہیں اپنے بھتیجے پر فخر سا ہونے لگا۔ بیٹا، میرے اختیار میں ہوتا تو میں آج ہی تمہارا اس کے ساتھ نکاح پڑھوا دیتی۔ کون ماں یہ چاہے گی بھلا کہ اس کی جوان بیٹی گھر میں بیٹھی رہے؟ بس پھر اسے منائے پھپھو، کسی بھی طرح اس کا انکار اقرار میں بدلے۔ اس کے بعد میں اسے سنبھال لوں گا، وعدہ کرتا ہوں آپ سے۔ شاہ یہ کہتا وہاں سے چلا گیا، اور زرینہ بیگم ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ کاش کہ وہ مان جائے۔ بیٹا، شاہ جیسے لڑکے قسمت سے ملتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں وہ نہ جانے کتنی بار ہمارے گھر جوتیاں گھسا چکا ہے۔ اب تو مان جاؤ میری جان۔ نکل آؤ ہادی کے غم سے،
مر چکا ہے وہ، اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ تم اس کی روح کو بھی بے سکون کرتی ہو، اس کے غم میں رو رو کر۔ اسے بھی ذرا قرار آنے دو، اور خود کو بھی میری جان۔ اپنی ماں کو پریشان مت کرو۔ زرینہ بیگم کی آنکھیں اپنی سادہ اور بدنصیب بیٹی کو دیکھ کر چھلکنے لگی، جو خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ماما، مگر ہادی کو برا لگے گا نا؟ میں روز قیامت اس کا سامنا کیسے کروں گی جب وہ پوچھے گا کہ بس یہ تھی تمہاری محبت؟ بڑے محبت کے دعوے کرتی تھی صلہ مجھ سے، مگر تم تو میرے بغیر چند سال بھی نہ نکال سکی۔ نہیں امی، میں ایسا کرنے کا، اسے دھوکا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے مجبور نہ کریں پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور زرینہ بیگم کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ تو کیا وہ اس لیے اس کا روگ دل میں پال کر بیٹھی تھی کیونکہ وہ شرمسار تھی؟ بیٹا، تم کتنی غلط سوچ رکھتی ہو، بلکہ اسے تو خوشی ہوگی تمہیں خوش دیکھ کر۔ بس اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ اگر تم نے شادی نہ کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، اور کس کے سہارے میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی؟ زرینہ بیگم کی بات پر صلہ تڑپ اٹھی۔ ماما پلیز، مرنے کی باتیں مت کرے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں مزید کوئی بھی صدمہ جھیل نہیں پاؤں گی۔ وہ تڑپ اٹھی تو زرینہ بیگم کو اس پر بے پناہ پیار آیا تھا۔ تو پھر مان جاؤ میری بچی، شاہ تمہیں ہر وہ خوشی دے سکتا ہے جس کے تم نے خواب ہادی کی صورت میں دیکھے تھے، اور اس کے مرنے پر تم شرمسار نہ ہو، کیونکہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ مگر ماما، میں نے اس دن سے ضد کر کے بلوایا تھا، اگر وہ نہ آتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اور وہ کبھی نہ مرتا، وہ آج میرے ساتھ ہوتا، وہ نڈھال سے بولی۔ میری بچی، جو چیز قسمت میں لکھ دی جائے اس پر جرا نہیں لگاتے۔ اس کی زندگی بس اتنی ہی تھی، اور تمہارا اسے بلانا تو بس ایک بہانہ تھا۔ اگر تم نہ بلاتی تب بھی اسے مرنا ہی تھا، کیونکہ اس کی قسمت میں اتنا ہی جینا لکھا تھا۔ تم اپنے دل کو صاف کر لو، کیونکہ میں شاہ کو ایک بار پھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتی۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اور اس کے حوالے کر کے میں بھی کچھ سکون محسوس کروں گی۔ تم اپنی ماں کو مزید بے سکون مت کرو میری بیٹی۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر زرینہ بیگم کے سینے میں سب چھپائے رونے لگی۔ اور جب زرینہ بیگم نے شاہ سکندر کو گرین سگنل دیا تو وہ اگلے ہی دن اپنے پیرنٹس کو لے کر پہنچ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر الوہی خوشی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو بتائے کہ آج صلہ اس کی ہونے والی ہے، وہ صلہ جسے اس نے ہر نماز کے بعد بڑی شدت سے مانگا تھا۔ اپنی شادی کی تیاریوں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ اس کے شوق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ دنیا بھر کی خوشیاں صلہ کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور جب صلہ دلہن بن کر اس کے کمرے میں آئی تو اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس لڑکی کو پانے کے خواب اس نے بچپن سے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، اور قسمت کی ستم ظریفی ایسی ہوئی کہ اس کا دل کہیں اور مڑ گیا۔ شاہ نے اپنے دل کو دل سے دے دیا، مگر اب یوں قسمت کا بدلنا اسے سرشار کر رہا تھا۔ اس نے محبت سے صلہ کا ہاتھ تھاما، مگر صلہ نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ اور شاہ جسے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ صلہ کو نہیں پا سکتا، اس کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں آ گئی، ہر وقت اس کی نظروں کے حصار میں رہے گی۔ اس پر مکمل دسترس ابھی ضروری بھی نہیں تھا۔ صلہ جانتی تھی کہ شاہ اس کے لیے کس قدر جذبات رکھتا ہے، مگر وہ ابھی اس جذبوں کو کوئی بھی پذیرائی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ منافق نہیں تھی۔ جب بھی وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی تو ہادی کا کفن میں لپٹا وجود اس کا منہ چڑھاتا تھا، اس کا مذاق اڑاتا تھا، اور کہتا تھا، یہ تھی تمہاری محبت صلہ؟ تم اتنی جلدی میری محبت کو کیسے بھول گئی، اور خود کو کیسے دوسرے شخص کی دسترس میں دینے پر راضی ہو گئی؟ اور صلہ اپنی ہی سوچ پر پچھتاتی تھی اور معافی مانگتی تھی اپنے دل سے کہ اس نے کیسے سوچ لیا کہ ہادی کو اتنی آسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ وہ شاہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتی تھی، مگر شاہ کبھی بھی خود سے اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ وہ ایسا مرد نہیں تھا جو عورت کے دل کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف اپنی منمانی کرے، اس پر اپنا حق جتائے۔ اور کہیں نہ کہیں صلہ شاہ کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔
اس نے دیکھا کہ وہ ساحل سمندر پر کھڑی ہے اور اچانک سے ایک سفید ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا ہے۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بالکل ایک سفید ہالا تھا۔ اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ وہ نظر بھر کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیکھ کر ویسے ہی مسکرانے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید ہالہ سرخ رنگ میں بدلنے لگا، یوں جیسے بادلوں کا ایک ٹکڑا اس کے سر پر آیا ہو اور سرخ رنگ اس کے اوپر انڈیل کر چلتا بنا ہو، اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس نے اس کے کان میں ایک سرگوشی کی تھی جس نے اس کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا دیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ زور سے پکڑتی اور جانے نہ دیتی۔ ایک دم سے وہ اڑتا ہوا آسمانوں میں کہیں دور چلا گیا۔ ایک جھٹکے سے وہ بستر پر سے اٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور اس کے منہ سے ہلکی سی کرا نکلی تھی، یا شاید ہادی کے نام کی سرگوشی۔ اس نے پورے 3 سال کے بعد اسے اپنے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ کس قدر عجیب خواب تھا۔ پہلے وہ مسکرا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا تھا، پھر اس نے اس کے کان میں عجیب بات کہی تھی، اور پھر ایک دم سے وہ ہاتھ چھڑا کر چلا گیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور جسم کپ کپا رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا تو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس دھڑم سے فرش پر گرا اور چھناکے کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی شامیر کی آواز ہے جو اسے واپس اپنی دنیا میں لے آئی۔ وہ صوفے پر پڑا گہری نیند سو رہا تھا، اچانک ہی اٹھ بیٹھا۔ سلا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے قریب آنے کی کوشش کی، اس سے پہلے کہ وہ اسے منع کرتی اور اسے اپنے قریب نہ آنے دیتی کہ اچانک شامیر کے منہ سے ایک ہلکی سی کراہ نکلی۔ اس نے جلدی سے ٹیبل لیمپ آن کیا تو اس کے سفید پیروں پر سرخ نشانات پڑ چکے تھے۔ کان شاید اس کے پیر میں چبھا تھا، اور اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں کیونکہ اسے بلڈ فوبیا تھا۔ وہ خون کو دیکھ کر پاگل ہونے لگتی تھی، اپنے آپ سے باہر ہونے لگتی تھی، اور یہ بات وہ جانتا تھا۔ اسے جیسے اپنی تکلیف بھول گئی تھی سلا کی یہ حالت دیکھ کر۔ پریشان مت ہو، بس ہلکی سی چوٹ آئی ہے، میں خود ہی بینڈیج کر لوں گا، تم پلیز لیٹ جاؤ۔ غلطی اس کی نہیں تھی، پھر بھی وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھر سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ساری اذیت پھر سے اس کے دماغ میں تازہ ہو گئی تھی جس سے وہ پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تو وہ اور بھی زیادہ شرمسار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پہلو میں آ بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہنے لگا، سلا، ادھر دیکھو میری طرف۔ اب میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہے، میں نے پٹی لگا دی ہے، پلیز آنکھیں کھولو اپنی۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح پچکا رہا تھا۔ اس کے آنسو میں روانی آ چکی تھی۔ یہ غم شاید اس اکیلی کو کھا جاتا، اس کا بانٹا جانا ضروری تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور شامیر کے سینے میں سر چھپا لیا، اور وہ بالکل ساکت سے رہ گیا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کی طرف یوں پیش قدمی کرے گی۔ وہ شادی کے پورے 2 مہینے اس کے قریب تک نہیں گئی تھی، نہ ہی اس نے اسے فورس کیا تھا، مگر آج یوں اس کے ساتھ لگی تھی جیسے کوئی بچہ ڈر کر اپنی ماں کے سینے میں پناہ لیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا، اس کا سر چومنے لگا، کہنے لگا، میں جانتا ہوں سلا، تمہارے اندر بے پناہ غم ہے، تمہاری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید اب تک ٹوٹ چکی ہوتی، مگر تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ تمہیں لگتا تھا کہ تم اس غم سے اکیلے لڑ لو گی، مگر آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو دل میں تب تک پنجے گاڑے بیٹھے رہتے ہیں جب تک ہم اپنے دل کی کھڑکیاں بند رکھتے ہیں۔ جب ہم کسی ایک خوشی کے چھن جانے سے دوسری خوشیوں کے دروازے اپنے لیے بند کر دیتے ہیں۔ شاید تم خود کو اذیت دے رہی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اس اذیت سے باہر آ جاؤ، اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا اور وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ سلا نے پہلی بار شامیر کا لمس اپنے جسم پر محسوس کیا تھا، اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اسے اس کا لمس تسکین پہنچا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سارے جسم کے کانٹے آہستہ آہستہ وہ اپنی پوروں سے چن رہا ہو۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا؟
وہ جو سمجھتی تھی کہ اس کے وجود کو صرف اور صرف ہادی ہی خوشی پہنچا سکتا ہے، وہ چلا گیا تھا تو اسے لگا تھا کہ اب ہر خوشی اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب وہ آپ کو بہت گہرا دکھ دیتا ہے تو وہیں سے آپ کے لیے نئی امیدوں کے دروازے کھولتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم اکیلے نہیں نمٹ سکتے، ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مسیحا کی تلاش ہوتی ہے۔ ایک دم سے اسے اس کا خواب یاد آ گیا جس میں ہادی نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تھی اور اس کی روح تک ہل گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ صلہ، میری محبت کو شہمیر میں تلاش کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تھا اور پھر مٹھی بند کر کے ہٹا لیا، کہنے لگا کہ اب تمہارا دل بالکل آزاد ہے، جاؤ اور اپنی زندگی جیو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دور اوپر آسمانوں میں چلا گیا تھا اور اس کی آنکھ کھلی تھی۔ شاید وہ بھی جان گیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ کس قدر اذیت میں ہے، کیونکہ وہ خود کو اس کی موت کا مجرم سمجھتی تھی۔ نہ وہ اس دن اسے کال کرتی اور نہ وہ بھاگا چلا آتا اور نہ ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ وہ خود کو بھی اس لیے اذیت دے رہی تھی کیونکہ وہ اس کی مجرم تھی، مگر ہادی نے اسے ہر جرم سے آزاد کر دیا تھا اور وہ بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ آج پورے 3 سال بعد اس کا دل ایک نئی محبت کے لیے تیار تھا، کیونکہ دل محبت کے بنا بالکل بنجر اور ویران ہو جاتے ہیں، انہیں ہر حال میں محبت چاہیے ہوتی ہے۔ اس نے شہمیر کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے بال سہلا رہا تھا۔ شہمیر ایک ایسا انسان تھا جس نے اسے سمجھا تھا، اسے وقت دیا تھا، وہ اس کے مزاج سے اس سے زیادہ واقف تھا، اسے پتا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ایک دم سے اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا، کہنے لگا کہ تمہارا شکریہ صلہ، تم نے اپنے دل کو خالی کر دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس دل میں اس قدر محبت اور چاہت بھروں گا کہ تمہاری ساری اذیتوں کے ازالے ہو جائیں گے، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور محبت سے بڑا مرہم بھلا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور وہ بھی اس کے سینے میں سر چھپائے اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہو چکی تھی کہ محبت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، اور شہمیر سے بڑا مرہم اور کون رکھ سکتا تھا بھلا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی باہوں میں پگھلنے لگی اور شہمیر اس کا اشارہ سمجھتے اسے مکمل اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آج اسے صلہ کو اتنی محبت دینی تھی کہ اس کے خالی دل کو قرار آ جائے، اور صلہ کا دل اب شہمیر کی محبت کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ وہ اس پر محبت بھرے لمس کی بوچھاڑ کرنے لگا، اور پہلی بار صلہ کا دل صرف اور صرف شہمیر کے لیے دھڑکا تھا، بالکل کسی بھی طرح کے احساس جرم کے بغیر۔ ختم شد۔